بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے اندر انسان کے لیے بہترین جو تحفہ ہے، بہترین جو انعام ہے، وہ انسان کی اچھی اخلاق ہے۔ اچھی اخلاق زندہ ہیں پھر بھی، مرنے کے بعد پھر بھی عزت کا باعث بنتے ہیں۔ مال و دولت کے آنے سے عزت نہیں ملتی، بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے عزت ملتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور انسان مومن اپنے چہروں سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ وہ اس نے خلق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکمیل اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انسانیت کے اندر اخلاق تقسیم کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو اخلاق کی دعوت دی، صبر کی دعوت دی۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے نبی علیہ السلام پانی پی رہے تھے، فرمائے کہ یا رسول آدھا پانی مجھے دیجیے، جو آپ سے بچا ہوا آپ کے ہونٹوں کا لگا ہوا پانی۔ فرمایا عبداللہ کیوں؟ فرمایا کہ میں اپنے والد کو پلانا چاہتا ہوں، شاید آپ کا جھوٹا پانی، آپ کا ہونٹوں سے بچا ہوا پانی، لبوں سے بچا ہوا پانی میرے باپ پیے اور اندر جائے تو ایمان اندر چلا جائے۔ ابی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی، جھوٹا پانی دے دیا، فرمایا جاؤ پلاؤ۔ جب لے کر باپ کے پاس پہنچے تو باپ نے کو دیا پیش کیا کہ بھئی ابا جی یہ پی لو۔ فرمایا کہ یہ کیسا پانی ہے؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹوں کا بچا ہوا پانی ان کا جھوٹا ہے، کہ آپ یہ پئیں۔ تو ابی نے یہ لفظ ادا کیا کہ مجھے پیشاب دے دو میں پی لوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی میں نہیں پیوں گا، نہیں پیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اتنی گستاخی کر دی میرے باپ نے، اس نے یہ الفاظ بول دیے، یا رسول اللہ میں اجازت مانگنے آیا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کی گردن مارتا ہوں، میں گردن اڑاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اپنے باپ کی گردن اتاریں، بلکہ آپ دنیا کے اعتبار سے اپنے باپ کی خدمت کریں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر نہ پھیلے، یہ بات نہ پھیلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا دین آیا اور جو باپوں کو بھی قتل کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی گستاخی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو سے واضح کر دیا کہ نہیں وہ جاہل ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا تو اس کی خدمت کرتا رہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں پیار کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں اتفاق کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں حسن خلق کا درس دیتا ہے، اچھی اخلاق کا درس دیتا ہے، حسن ظن کا درس دیتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، دوسروں کی بھلائی کا درس دیتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیوں کہا قرآن میں کہ تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ؟ اس لیے کہ تمہیں ایک چیز دی گئی اور وہ اعلیٰ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دین کی اشاعت، اور دین کے اندر کیا ہے؟ اخلاق۔
تو ان اخلاق کو آگے آپ نے پھیلانا ہے، ان اخلاق کو آگے آپ نے اس کی اشاعت کرنی ہے، دین کی اشاعت کرنی ہے، تو بہترین لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، تو اللہ نے قرآن میں تعریف کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہر انسان ایک حسن ظن رکھے، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے اخلاق کو غالب رکھو، اور اپنے غصے پر اپنا معاف کرنا، اپنی رحمت کو غالب رکھو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو، اگر آپ سچے حقیقی معنی میں دین کے داعی بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو، لوگوں کی باتیں سہنا سیکھو، لوگوں کے دیے ہوئے دکھوں کو برداشت کرنا سیکھو، ان اعمال سے اپنی زندگی گزارو، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید آ سکتی ہے۔